امام حسین علیہ السلام نے یہاں پہ روح عبادت کو بچانے کے لیے، کعبہ کی حرمت کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یہاں پہ اسلام کو زندگی بخشنے کے لیے یہ سارے اقدامات کیے۔ اور پھر یہی ہوا کہ جس کا رسول اللہ کو پہلے سے خبر دے دی گئی تھی کہ تمہارا نواز، جب امام حسین پیدا ہوئے نا تو اس وقت جناب سیدہ نے مبارکباد دی تو دیکھا تو امام حسین رسول اللہ کے ہاتھوں پہ سوار ہیں اور اس میں پیار بھی کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی جا رہے۔ رسول اللہ کی زندگی میں ابھی امام شہید نہیں ہوئے، زندگی میں آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ سنت رسول ہے، آنسو بہانا امام حسین کے غم میں۔ ہاں، ان کی مظلومیت پہ غم منانا جو ہے یہ سنت رسول ہے۔ ہاں رسول اللہ، یہ شیعہ سنی روایات سب کے اندر یہ ساری چیزیں مسلمہ ہیں کہ ہاں جی یہ چیزیں جو ہے یہ ہوئی۔ اچھا کیا ہوا؟ امام حسین کو یوں اٹھایا ہوا ہے اور اٹھا کے کہتے ہیں کہ بابا آپ نے حسین کو تو اٹھایا، پیار بھی کر رہے ہیں، ہاں میں تو مبارک دینے آئی تھی، آپ گریہ کر رہے ہیں۔ کہا میں بہت خوش ہوں، اللہ نے مجھے نواسا دیا، حسین جیسا نواسا۔ ہاں تو لیکن جیسے جبرائیل آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس نے مجھے جو ہے اللہ کی طرف سے مبارکباد دی، خود مجھے مبارک دی ہے۔ ہاں، اور فرشتوں کا ایک جو سلسلہ جو ہے وہ کہ ایک فرشتہ آ رہا ہے اور کتنے ہزاروں فرشتے آ رہے ہیں، ہاں وہ مبارک دے رہے ہیں۔ لیکن ایک خبر ساتھ میں اور بھی تھی، وہ کیا؟ کہا کہ یہ میرا نواسا 3 دن تک بیابان کے اندر بھوکا پیاسا بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا۔ بی بی نے کہا بابا آپ تو ہوں گے؟ کہا نہیں میں نہیں ہوں۔ کہا اس کے بابا علی ہوں گے؟ کہا نہیں۔ کہا اس کے بھائی حسن؟ کہا نہیں۔ کہا میں تو ہوں گی نا۔ تو یہاں پہ جناب سیدہ نے ایسا جواب سنا کہ گریہ کیا اور ایک وعدہ کیا۔ وہ کیا تھا؟ رسول اللہ نے کہا زہرا تو بھی نہیں ہوگی، بی بی ایک ماں ہے، ابھی نومولود ہاتھ میں ہے اور اس کی شہادت اور بے دردی کے ساتھ شہادت کی خبر سن کے ماں کا جگر برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ جناب سیدہ نے کہا کہ بابا اگر یہ میرا بیٹا شہید کر دیا جائے گا، نہ آپ ہوں گے، نہ اس کے بابا علی ہوں گے، نہ حسن بھائی ہوں گے، نہ میں ہوں گا، پھر روئے گا کون؟ تو وہاں پہ رسول اللہ نے کہا زہرا پریشان نہ ہو، اللہ ایک اس قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان اس کے جوانوں کو روئیں گے، جس کے بزرگ اس کے بزرگوں کو روئیں گے، جس کی عورتیں اس کے بزرگوں عورتوں کو روئیں گی، جس کے بچے اس کے بچوں کو روئیں گے۔ ہاں تیرا بیٹا جو ہے وہ بغیر جو ہے عزاداروں کے نہیں جائے گا۔ تو بی بی نے اس وقت وعدہ کیا تھا بابا پھر میں وعدہ کرتی ہوں کہ امام حسین میرا بیٹا ہے، آپ کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے، ان کا کچھ لگتا نہیں ہوگا تو پھر میرا حق بنتا ہے کہ بابا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک حسین کے عزاداروں کو جنت میں نہ داخل کروں۔ اور روایات میں ہے کہ جناب سیدہ جو ہیں وہ قیامت والے دن جنت کے اندر جو ہے اس وقت تک نہیں جائیں گی جب تک، اور فاطمہ کہتی اسے کہ جو اپنے شیعوں کو اپنے بابا کی امت کو آتش جہنم سے آزادی دلانے والی، وہاں پیمانہ وسیع ہو جاتا ہے کہ وہ امت یعنی رسول اللہ کی امت کی شفیعہ ہیں۔ تو یہاں پہ امام حسین کے وقت کہا کہ جب تک یہ میں اس کے غمخاروں کو جنت میں نہ، روایات میں کیا عرش جو ہے عرش الہی ہوگا اور جو ہے وہاں پہ پکارا جائے گا کہاں ہے زہرا، تو اس وقت جو ہے جناب زہرا کی ہماری لائی جائے گی اور کہا جائے گا ہر کوئی جو ہے اپنی نگاہیں نیچے کر لے۔ ہر کوئی سے مراد یا رسول اللہ بھی ہیں، آئمہ علیہ السلام بھی، جناب امیر جو ان کے شوہر نامزاد ہیں وہ بھی جو ہے ان کو بھی کہا جائے گا کہ آنکھیں جھکا لیں۔ کہا جائے گا سارے تو آنکھیں جھکا لیں، ہاں رسول اللہ کیوں آنکھیں جھکائیں؟ جناب امیر المومنین آئمہ علیہ السلام کیوں آنکھیں جھکائیں؟ کہا اس رنگ میں آئیں گی جناب سیدہ کوئی دیکھ نہیں پائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے جب سفارش کریں گی ہاں کہ ہاں جی کہ میرے حسین کے غمخاروں کو جنت میں داخل کرتے پروردگار، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی۔ تو کہا کیا لے کے آئی ہو کہ تم سفارش کر رہی ہو؟ تو اس وقت جناب زہرا کے ہاتھ میں مولا حسین کا وہ زخموں سے جو بھرپور جو ہے وہ چھیدا ہوا وہ لباس ہوگا، وہ کرتا ہوگا، اور علی اصغر کا کرتا کہا جاتا ہے، ساتھ میں مولا پاس کے بازو کی، کیا میری نانا کی امت کی شفاعت کے لیے یہ چیزیں کافی نہیں؟ تو یہاں پہ یہ قوم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ کی دعا سے خلق کی ہے۔ یہ جو آپ کو یہ عزادار امام حسین ہے یہ جناب سیدہ کی دعا ہے
اور پھر یہ عزاداری کب شروع ہوئی؟ یہ مظلومیت امام حسین علیہ السلام کو جو ہے یہ عام کرنے والے ان کی شریکت الحسین بہن زینب سلام اللہ علیہ اور ان کے فرزند علی زین العابدین، امام سجاد بھی انہیں کہا جاتا ہے، سید ساجدین بھی، اور انہیں کا لقب ہے۔ یہ دو شخصیات ایسی تھیں جو واقعہ کربلا کے اندر موجود تھیں۔ امام حسین کی اس مظلومانہ شہادت کو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا۔ مولا سجاد 24 سال کے تھے اور ان کے اوپر بیماری جو ہے وہ آئی ہوئی تھی، مصلحت خدا بندی تھی کہ مسئلہ آگے چلنا ہے اور آگے یہ ایک بیابان کے اندر گھیر کے قتل کیا جا رہا ہے۔ شہروں میں قتل ہوتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، قاتل چھپ جاتے ہیں۔ مدینہ بھرے شہر کے اندر کتنے قتل ہوئے وہ چھپ گئے، کوفہ کے اندر کتنے قتل ہوئے چھپ گئے۔ یہ تو امام کو گھیر کے بیابان میں جو لے کے جا گیا کہ یہاں پہ ہم چپکے سے ان کو قتل کر دیں گے اور جو ہے یہ کیا کہتے ہیں معاملہ ختم ہو جائے گا۔ نہ اللہ تعالیٰ کی اس فکر جو ہے وہ ان کو بھی پتہ تھی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہے خدائی بچ رہی ہے، رسولوں کی رسالت بچ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حضور امام حسین نے اپنی قربانی دی ہے۔ تو اب یہ جو ہے امام حسین کا خلوص ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے احسانوں جزا احسان اللہ احسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ ہے؟ تو شریف بندہ جو ہے نا احسان اتارتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تمام تر محنت رائے گاں ہو جاتی، اس کے رسولوں کی رائے گاں ہو جاتی اگر امام حسین علیہ السلام قیام نہ کرتے اور وہاں پہ خاموشی سے اختیار کر لیتے تو یہ سب ختم ہو جاتا۔ بالکل یہاں پہ تھوڑی سی میں بات آگے لے کے چلوں گا آپ کی اجازت سے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے یہاں پہ جو قربانی دی، اس قربانی کو ان دو شخصیات نے، امام سجاد اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے آنکھوں سے دیکھا۔ اور مظلومیت شہادت آپ کے سامنے، وہ بے گور و کفن لاشا، وہ ٹکڑوں میں بٹا لاشا، وہ جو ہے امام زمانہ کہتے ہیں سلام ہو میرے اس جد مظلوم امام حسین پہ جن کے جسم پہ ایک پورے جتنا جسم ایسا نہیں تھا جو سالم تھا، یعنی اتنے تیر و تلوار کے زخم تھے کہ اتنا ایک پورا یہی ہے نا آپ کا، اتنا بھی سالم نہیں تھا۔ دائیں کی پسلیاں بائیں اور بائیں کے بائیں بے ترتیبہ کٹا ہوا سر جو ہے اور اس طرح کر کے بکھرا ہوا لاشا، اور یہ پامالی ہوئی باقاعدہ امام حسین کی لاشے کی، اور وہ مظلومیت کا واقعہ سب دیکھا۔ تو اب ایک جب بیٹا جو ہے اس کے اوپر جو ہے یہ واجب ہو گیا کہ بابا کی محنت رائے گاں نہ جائے۔ شریکت حسین بہن ہاں امام حسین کے ساتھ چلی، مدینہ سے ساتھ چلی آگے تک جو ہے امام حسین تو بے گور کا اپنے لاشے کو چھوڑ کے وعدہ کر کے گئی کہ تیرا قتل رائے گاہ نہیں جانے دوں گی۔ پھر ان دونوں شخصیات نے کوفہ میں خطبات دیے، انہوں نے شام میں خطبات دیے، اور شام میں جب لعین جو ہے یزید نے جب کہا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تو کہا ایسے نہیں جائیں گے، پہلے میں اپنے بھائی حسین کے غم کی عزاداری کروں گی، یہاں میں مجلس کرواؤں گی، امام حسین کو مجھے تم نے رونے نہیں دیا، میں یہاں پہ ماتم کرواؤں گی، مجھے گھر دیا جائے۔ جناب زینب نے سب سے پہلے شام کے اندر عزاداری کروائی، مجلس کروائی، وہاں پہ گریہ ہوا۔ پھر مولا سجاد 35 سے 40 سال واقعہ کربلا کے بعد زندہ رہے۔ مولا سجاد نے پھر اس رونے کو اپنا جو ہے ایک ہتھیار بنائے، تلوار نہیں اٹھائے، ہاں روئے، جوان دیکھا تب روئے، خاتون کے سر پہ حجاب دیکھا تب روئے، ہاں جانور کو دیکھا ذبح کرنے والا لے جا رہا تب روئے، پانی پیا تب روئے، پورا دیکھا تب روئے، ہاتھ دیکھا تب روئے۔ ہر چیز کو جب بھی امام سجاد دیکھتے ہیں روتے ہیں، اس لیے روتے ہیں۔ جوان روئے تو لوگ سوال کرتے ہیں، جوان روتے نہیں ہیں نا، تو جب کوئی بندہ آنسو بہا رہا ہو تو اس سے بھی پوچھ لیا جاتا ہے بھیا کیا مسئلہ ہے، لیکن کوئی اگر خون کے آنسو بہا رہا ہو تو مولا سجاد جب بھی روتے آنکھوں سے خون جاری ہوتا تھا۔ تو پوچھا کیوں روتے ہیں؟ تو کہتے تھے کہ ہاں میرے جوان علی اکبر کو برچھی سے مار دیا، کیا میرے بابا کو بے گور و کفن چھوڑ کے لاشے کو چھوڑ دیا، میری مستورات کے سر سے چادر نیزوں کی انیوں سے چھینی گئی، میرے مستورات کے سر زخمی تھے، میرے ششمائے علی اصغر کو انہوں نے تینوں کا تیر مار دیا تھا، پیاس کی شدت نے میرے بابا کو پیاسا شہید کر دیا تھا، اور میرے چچا عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے۔ وہ ایک جب بھی جو جوان ہوتا ہے نا پوچھا جاتا تو مولا سجاد بتا، تو یہ گریہ تب شروع، پھر باقاعدہ
اہتمام ہوا امام محمد باقر علیہ السلام جو ان کے بیٹے ہیں مولا سجاد کے اور ان کے بیٹے مولا امام باقر علیہ السلام انہوں نے باقاعدہ پھر اس وقت 4 سال کے تھے اور کربلا میں موجود تھے مولانا امام باقر علیہ السلام. تو پھر انہوں نے اس کے بعد اس سلسلے کو آگے چلایا. باقاعدہ مینا کے اندر عزاداری کروائی انہوں نے. مینا وہ مرکز ہے جب حاجی جاتا ہے نا تو ایک انٹرنیشنل اسلامک جو ہے ایک گیدرنگ ہوتی ہے, دنیا سے ہر تک کونوں سے جو ہے وہ افراد آتے ہیں, تو وہاں پہ پیغام زیادہ عام ہوتا ہے. تو امام وہاں پہ خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور کربلا میں امام حسین کی اس مظلومیت کو, اس جو پیغام کو, جس مقصد کے پیچھے امام حسین, میں مقصد امام کی طرف نہیں گیا ہوں, میں دوسرے پہلو کی طرف آ رہا ہوں. تو یہاں پہ امام نے مقصد کو بھی بتایا کہ صرف روتے دھوتے نہ رہ جانا. مقصد امام حسین جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے بھائیوں, اپنے بیٹوں, اپنے جانشینوں, اپنے جو ہے دوستوں, اپنی تمام تر مستورات کو اس مصیبت کے اندر جو ہے خوشی سے پیش کیا خدا کے حضور. ہاں پتہ تھا کہ میری شہادت ہو جائے گی, سب کو قتل کر دیا جائے گا, مستورات کو جو ہے اسیر بنا لیا جائے گا. منظور کیا کہ کہا, یعنی ایک شاعر ہے وہ کہتا ہے امام حسین کی کیفیت گویا یہ تھی کہ وہ فرما رہے تھے, اے تلوارو اگر اسلام میرے قتل سے بچتا ہے تو آؤ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. جی تو یہاں پہ امام حسین کا یہاں پہ یہ تو ائمہ نے اس بات کو بتایا کہ امام حسین دین اسلام کی بقا کے لیے شہید ہوئے. امام باقر علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو وصیت کی, بیٹا یہ 10 سال کا ترکہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس سے تو نے مینا کے اندر عزاداری کروانی. اب یہ باپ وصیت کر رہا ہے کہ ہاں وہ جو مشن ہے بابا کا کہ امام حسین جو ان کے دادا کو شہید کیا گیا تھا کربلا میں, اس کو جاری سا. تو یہ ائمہ علیہ السلام کی سیرت باقاعدہ سامنے بٹھا کے وہ عزاداری کرواتے تھے, مصائب پڑھواتے تھے, خود زمین پہ بیٹھتے تھے, بعد دفعہ جا کے عزاداروں کے جوتوں میں جا کے بیٹھتے تھے. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ ائمہ علیہ السلام جن کا قول, فعل اور تقریر جو ہمارے لیے سنت کا درجہ رکھتی ہے, ہمارے لیے وہ حجت ہے. اس وجہ سے سیرت رسول سے اور سیرت جناب محمد و آل محمد سے جو ہمارے 12 امام ہیں, ہاں ان میں سے 11 نے پرسہ کیا امام حسین پہ اور امام حسین کی مظلومیت پہ انہوں نے گریہ کیا ہے. ہم انہی کے پیروکار ہیں. آج جو حقیقی عزادار ہے امام زمانہ علیہ السلام, پردہ غیبت میں وہ منتقم خون امام حسین ہے. جب تشریف لائیں گے تو اس خون کا بدلہ لیں گے. بالکل ٹھیک ہے.